السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو آج سے ہم اپنی ناول سیریز سٹارٹ کر رہے ہیں اور آج ہمارا پہلا ناول ہے انوکھی محبت۔ آج ہم اس کی قسط نمبر 1 سنیں گے۔ حائفہ اٹھو جلدی، امی غصہ کر رہی ہیں۔ حیام اپنی چھوٹی بہن حائفہ کو اٹھا رہی تھی جو دن چڑھتے سو رہی تھی۔ کیا ہے آپی، سونے دینا۔ ارے لڑکی اٹھ جاؤ، اگر امی اوپر آ گئی نا تو تمہاری آج خیر نہیں، وہ بہت غصے میں ہیں، اور سوچ لو آج امی کو میں بھی نہیں روک پاؤں گی۔ لیکن حائفہ بنا کسی ڈر کے آرام سے لیٹی رہی اور مسکرا کے کہنے لگی، امی تو ہر وقت ہی ڈانٹتی ہیں، آپ کوئی نئی بات کریں آپی۔ حائفہ پلیز اٹھ جاؤ، حیام کہہ رہی تھی کہ اتنے میں ہادیہ بیگم غصے سے آئیں اور کہنے لگی، نہیں اٹھی تم ابھی تک؟ حیام نے آگے بڑھ کر کہا، نہیں امی اٹھ گئی ہے، بس آ رہی ہے، آپ چلیں میں لے کر آتی ہوں اسے۔ تم چپ رہو حیام، مجھے پتہ ہے تم نے اسے کیسے اٹھایا ہے، یہ تم لوگوں کے بیجا پیار کی وجہ سے ایسی حرکتیں کرتی ہے، اور آج میں تمہاری ایک نہیں سننے والی، چپ رہو تم۔ حائفہ جلدی اٹھو فوراً۔ حائفہ آنکھیں رگڑتی ہوئی اٹھی، کیا ہے امی؟ ابھی تو سوئی تھی میں۔ مہارانی صاحبہ، دوپہر کا 1 بج رہا ہے اور آپ کی نیند ہی پوری نہیں ہوئی ابھی تک۔ حائفہ ہنستے ہوئے بولی، بالکل ٹھیک کہا میری پیاری امی، واقعی مجھے نیند بہت آ رہی ہے، رات کو 4 بجے سوئی ہوں، میں اتنے امپورٹنٹ کام کر رہی تھی، میں کیا بتاؤں۔ ہادیہ بیگم حیرت سے حائفہ کو دیکھنے لگیں اور غصے سے بولیں، کیا کر رہی تھی تم رات کے 4 بجے تک؟ آخر کب سدھرو گی تم حائفہ؟ میں تھک گئی ہوں تمہیں سمجھا کر۔ ارے ارے امی، میری پیاری امی، میں ایسا ویسا کچھ نہیں کر رہی تھی، وہ تو میں کراچی کے بیسٹ فوٹوگرافر کی لسٹ چیک کر رہی تھی۔ اب کی بار حیام بولی، فوٹوگرافر؟ لیکن کیوں حائفہ؟ اوف آپی، آپ کے لیے نا، بھئی میں چاہتی ہوں آپ کا اور تھامی بھائی کا فوٹو شوٹ ایسے ہو کہ پوری دنیا دیکھے، آخر میری بہن کی شادی ہے، اور آپ یقین کریں آپی، کل رات جن کپل کے پوز میں نے دیکھے ہیں نا، کمال ہے سیریسلی، میں نے وہ پکچر سیو کر لی ہیں، ویسے ہی پوز آپ کے اور تھامی بھائی کے بنواؤں گی میں، اتنے رومانٹک لگیں گے نا آپ دونوں، کیا بتاؤں۔ حائفہ اپنی ہی دھن میں بولی جا رہی تھی اور حیام اسے آنکھوں سے اشارہ کیے جا رہی تھی کہ چپ ہو جاؤ اور امی کی طرف دیکھو جو غصے میں لال ہو رہی ہیں۔ ہو گئی تمہاری باتیں، یا کچھ رہ گیا ہے تو بتا دو، شرم تو تمہیں آتی نہیں، ماں کے سامنے کون سی بات کرنی ہے اور کون سی نہیں۔ حائفہ نے دان نکال کر کہا، نہیں امی سے کیسی شرم۔ ہادیہ بیگم کو پتہ تھا کہ دنیا سدھر جائے گی، لیکن حائفہ نہیں، اسی لیے انہوں نے زیادہ کچھ کہنے سے گریز کیا اور سیدھا مدعے پہ آئیں جس کے لیے وہ اوپر آئی تھیں۔ تم اٹھو، نہا کر تیار ہو اور فوراً کچن میں آؤ۔ کچن کا نام سنتے ہی حائفہ نے زور سے کہا، کیا کچن؟ پر کیوں امی؟ حائفہ ایسی ہی تھی، کچن کے نام پر اسے ایسے ہی کرنٹ لگتا تھا، کیونکہ وہ کچن میں جانے کا گناہ کبھی نہیں کرتی تھی۔ ہاں کچن، دوپہر کا کھانا آج تم بناؤ گی میرے ساتھ۔ حائفہ معصوم صورت بنا کر ہادیہ بیگم کے پاس آئی، امی پلیز میں کوئی اور کام کر لوں گی، پر کچن نہیں، مجھ سے نہیں ہوگا، آپ بولے نا امی کو۔ حیام نے ہمیشہ کی طرح اپنی لاڈلی بہن کی سائیڈ لی، امی حائفہ ٹھیک کہہ رہی ہے، کام ہی کتنا ہوتا ہے کچن میں جو آپ اسے بھی بلا رہی ہیں۔ تم چپ رہو حیام، بہت لے لی تم نے اس کی سائیڈ، آج سے یہ کچن کے کام کرنا سیکھے گی، بہت ہو گیا آرام اس کا۔ لیکن امی، حیام نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ ہادیہ بیگم نے فوراً بولا، بس آگے ایک لفظ نہیں، تم جاؤ نیچے فوراً۔ حیام ان کے کہنے پر نیچے چلی گئی اور یہاں حائفہ منہ لٹکائے کھڑی تھی، اس کی تو سوچ کر ہی جان جا رہی تھی کہ آج کچن میں جانا ہے اور تو اور کام بھی کرنا ہے۔ وہ اپنے خیالوں میں تھی کہ ہادیہ بیگم کی آواز پر چونکی، تم آدھے گھنٹے میں مجھے نیچے ملو، سمجھی تم؟ حائفہ ہڑبڑی میں بولی، نہیں امی، میرا مطلب ہے جی امی، بس ابھی آئی۔ ہادیہ بیگم نیچے چلی گئیں۔ حائفہ فوراً شاور لینے کے لیے گئی، آخر اسے کھانا بنانا تھا، مذاق تھوڑی ہے۔ صدیقی صاحب کے 3 بچے تھے، بڑا بیٹا حاشر جو شادی شدہ تھا، دوسری بیٹی حیام جس کی کچھ دنوں بعد شادی تھی، اور سب سے چھوٹی بیٹی حائفہ جو گھر میں سب کی لاڈلی تھی۔ حائفہ نے حال ہی میں انٹر ختم کیا تھا اور تب سے اب تک صرف اور صرف آرام کر رہی ہے، حالانکہ اس کا رزلٹ آئے بھی 3 مہینے ہونے والے تھے،
لیکن آگے پڑھائی کا شوق ہی نہیں، جس کی وجہ سے اس نے کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کی ضرورت ہی نہیں سمجھی تھی۔ گھر والوں نے بہت سمجھایا کہ پڑھائی بہت ضروری ہے، لیکن اس کے مطابق اسے روز یونیورسٹی کے لیے صبح اٹھنا پڑے گا، جو وہ کبھی نہیں کر سکتی۔ 12 سال سے جلدی اٹھ رہی ہوں، اب وہ مزید جلدی اٹھنے کی ہمت نہیں کر سکتی۔ گھر والوں نے جب اس کے منہ سے یہ بات سنی کہ وہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن صرف اس اپنی نیند کی وجہ سے نہیں لے رہی، تو ہنسنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ اسی لیے اب وہ صرف دوپہر 1 بجے تک سوتی تھی اور پوری رات اپنے موبائل پر لگی رہتی تھی۔ رہی سہی جو کسر تھی وہ حائفہ کے بھائی نے اسے گاڑی دے کر پوری کر دی تھی کہ تم نے اپنے انٹر کے پاس ہونے کی خوشی میں پر مجھ سے گفٹ مانگا تھا، تو میں نے سوچا کہ تمہیں کار دلا دوں۔ بس جی، پھر وہ دن ہے جو آج کا دن۔ وہ ہر روز شام میں اپنی دوست مناہل کے ساتھ آؤٹنگ پر نکل جاتی تھی۔ حائفہ کی صرف وہی ایک بیسٹ فرینڈ تھی، کیونکہ وہ بھی حائفہ کی طرح کی ہی تھی۔ حائفہ کی طرح اس نے بھی انٹر کے بعد آگے ایڈمیشن نہیں لیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ جب حائفہ نہیں لے رہی تو میں کیسے لے سکتی ہوں۔ بس ہادیہ بیگم کو حائفہ کی بہت فکر رہتی تھی، جس کی وجہ سے وہ حائفہ کا بچپنا تھا جو گھر والوں کے پیار کی وجہ سے مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ ان کی کوشش تھی کہ حیام کے ساتھ ساتھ حائفہ کی بھی شادی ہو جائے، لیکن پورے خاندان میں حائفہ کے کارنامے مشہور تھے، جس کی وجہ سے کبھی خاندان سے حائفہ کا کوئی رشتہ نہیں آیا۔ اسی لیے ہادیہ بیگم نے آج سے حائفہ کو سدھارنے کی مہم شروع کی تھی کہ شاید وہ اپنا بچپنا چھوڑ دے، لیکن ان کا یہ خیال ہی رہنے والا تھا۔ حائفہ نہا کر نکلی۔ اس نے پرپل کلر کی فل میکسی زیب تن کی تھی، بالوں کو ڈرائی کر کے اور ہاف بالوں میں کیچر لگا کر اپنا دوپٹہ لے کر وہ فوراً نیچے ڈائننگ ٹیبل پر آئی، جوس کا گلاس اٹھا کر کچن کی طرف بڑھی تھی اور اپنی عادتیں وہ کیسے بھول سکتی ہے۔ زور سے اس نے چلانا شروع کر دیا، با ادب، با ملاحظہ، ہوشیار۔ حائفہ صدیقی کچن میں تشریف لا رہی ہیں۔ جہاں ہادیہ بیگم غصے میں کھڑی تھی، وہیں ان کے سامنے ان کی بڑی بیٹی حیام اور بہو مہا حائفہ کی اس حرکت پر ہنس ہنس کر پاگل ہو رہی تھیں، اور ان کی ہنسی کو بریک تب لگا جب ہادیہ نے ان دونوں کو گھور کر دیکھا، اور یہاں حائفہ مزے سے صرف ہنستے ہوئے اپنی ماں کو دیکھے جا رہی تھی۔ ہادیہ بیگم نے کمر پر ہاتھ رکھ کر حائفہ کو دیکھا اور کہا، کس کی شادی میں جا رہی ہو جو اتنا تیار ہو کر آئی ہو تم؟ ہاں؟ نہیں نہیں، شادی میں تو کہیں نہیں جا رہی، کچن میں آ رہی تھی نا، پہلی بار تو سوچا تیار ہو کر جاتی ہوں۔ آپ ہی تو کہتی ہیں کہیں بھی پہلی بار جاؤ تو تیار ہو کر جایا کرو۔ حائفہ کی اس بات پر حیام اور مہا منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگیں، جسے ہادیہ بیگم نے بخوبی دیکھ لیا تھا۔ اچھا بس، اب بہت ہو گیا تمہارا ڈرامہ۔ حیام، مہا، تم دونوں باہر جاؤ۔ کیوں امی، آپ بھابھی اور آپی کو کیوں باہر بھیج رہی ہیں؟ وہ اس لیے کیونکہ ان دونوں کی موجودگی میں تم نے ہنسنا ہی ہے، صرف اور اپنی نمونی حرکتیں کرنی ہیں۔ مہا اور حیام ہادیہ بیگم کے کہتے ہی کچن سے باہر چلی گئیں، اور یہاں ہادیہ بیگم حائفہ کے سامنے بہت ساری پیاز ایک ٹرے میں لے کر اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولی، یہ لو پیاز اور چھیلو اسے، اور جب میں دوبارہ کچن میں آؤں تو ساری پیاز چھلی ہوئی اور کٹی ہوئی ہو، سمجھی؟ حائفہ ابھی اسی خیال میں تھی کہ اتنی ساری پیاز کیسے چھیلوں، اور یہاں ہادیہ بیگم جا بھی چکی تھیں۔ حائفہ جب تک ہوش میں آئی تو خود سے باتیں کرنے لگی، لو امی چلی بھی گئیں، آخر یہ تو بتاتی جاتی کہ چھری پکڑتے کیسے ہیں۔ ہائے حائفہ، اگر تم نے آج سے پہلے کبھی کسی کو چھری پکڑتے ہوئے دیکھ لیا ہوتا تو آج تمہیں پتہ ہوتا کہ چھری پکڑتے کیسے ہیں۔ ایک کام کرتی ہوں، باہر جا کر آپ ہی سے پوچھتی ہوں۔ حائفہ اپنی جگہ سے اٹھی ہی تھی، لیکن پھر فوراً بیٹھ گئی کہ نہیں، اگر امی نے دیکھ لیا تو ڈانٹ پڑے گی۔ حائفہ دماغ پر زور ڈال کر سوچنے لگی اور فوراً بولی، اوف ہو حائفہ، امی صحیح کہتی ہیں، عقل تو بالکل نہیں ہے مجھ میں۔ ظاہر سی بات ہے، جس جگہ سے پیاز کٹے گی وہیں سے چھری پکڑنی ہے۔ چلو بھئی، چھری پکڑنا تو آ گئی، لیکن اب ایک بہت بڑا مسئلہ تو پڑا ہے، پیاز تو چھیلنا آتی ہی نہیں، کیا کروں؟ آئیڈیا، امی کو جا کر بول دیتی ہوں یہ پیاز چھیلنا سکھا دیں، لیکن پھر فوراً ہی یہ ارادہ بھی ترک کر دیا کہ کوئی ایسا کام نہیں ہے جو حائفہ صدیقی نہ کر سکے۔ آئیڈیا، یوٹیوب پر دیکھ لیتی ہوں۔ موبائل کہاں رکھ دیا؟ یہ رہا، لیکن یوٹیوب پر لکھوں کیا کہ پیاز کا چھیلنے کا طریقہ یا کاٹنے کا؟ امی، کیا مل رہا ہے آپ کو
کو यूं परेशान करके। रिलैक्स हाइफा, कुछ भी लिख दो, प्याज से रिलेटेड आ जाएगा। एंड फाइनली प्याज छीलने का तरीका मिल ही गया। और अब जैसे जैसे वीडियो में प्याज छीलने का तरीका बता रहे थे और दिखा रहे थे, वैसे वैसे हाइफा प्याज छील रही थी, लेकिन आंखों से आंसू बह रहे थे प्याज छीलने की वजह से। अल्लाह ताला आपको भी मुझ पर तरस नहीं आ रहा? हाइफा आसमान की तरफ देखकर दुहाई दे रही थी। हयाम, अम्मी हाइफा को किचन में अकेला छोड़कर यहाँ आ गई हैं। मुझे हाइफा की फ़िक्र हो रही है, कुछ उल्टा सीधा ना कर दे किचन में। हाँ महा भाभी सही कह रही हैं आप, लेकिन आप जानती तो हैं आज अम्मी ने हल्फ उठाया है। ऐसा लग रहा है हाइफा को पूरी घरदारी सिखा कर रहेंगी। वो दोनों बातें कर ही रही थीं कि किचन से हाइफा के चीखने की आवाज़ आई। चीख की आवाज़ सुनकर हादिया बेगम दौड़ती हुई किचन की तरफ बढ़ीं। उनके पीछे पीछे माहा और हयाम भी गईं। किचन में जाते ही सामने हाइफा छुरी पकड़े बैठी थी, टेबल के ऊपर चढ़कर आंखों से आंसू बह रहे थे। हादिया बेगम ने जैसे ही बेटी को यूं रोते देखा, फ़ौरन उसके पास आईं। क्या हुआ हाइफा मेरी जान, क्यों रो रही हो ऐसे? माहा और हयाम भी आगे बढ़कर हाइफा को चुप करवाने लगीं और बोलीं, दिखाओ हाथ कट गया है क्या? हाइफा ना मैं सर हिलाने लगी। हाथ नहीं कटा तो फिर क्या हुआ है? अम्मी वो छिपकली थी वहाँ पर। हादिया बेगम ने जो हाइफा को गले लगाया हुआ था फ़ौरन सीधे होकर हाइफा से पूछा, तो तुमने किस वजह से चीख मारी थी हाइफा? हाइफा मासूम सूरत बनाकर बोली, छिपकली को देखकर। तो फिर ये आंसू? आगे बढ़कर हयाम ने पूछा। वो तो मैं प्याज छील रही थी ना आपी, तो इसकी वजह से आंखों में आंसू आ रहे थे। वीडियो में भी यही बताया था कि प्याज छीलते हुए आंसू आते हैं। माहा ने हैरान होकर पूछा, कौन सी वीडियो की बात कर रही हो हाइफा? भाभी वो मुझे प्याज छीलने नहीं आती ना, तो इसीलिए वीडियो देख रही थी मैं। हाइफा की इस बात पर हादिया बेगम हंसने लगीं। उन्हें देखकर माहा और हयाम भी हंसने लगी। और हाइफा के लिए तो ये सुनहरा मौका था। उसे पता था कि उसकी अम्मी हंसी हैं, इसीलिए वो अब आज़ाद है। इसीलिए हाइफा ने अपने हाथ से मौका जाने ना दिया और फ़ौरन हादिया बेगम के गले लगकर बोली, अम्मी जाऊँ मैं कमरे में? उसे पता था हादिया बेगम यही बोलेंगी कि जाओ, और वही हुआ। हाँ जाओ मेरी गुड़िया। आई लव यू अम्मी। और वो दौड़ती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई। हादिया बेगम भी बाहर आकर बैठ गईं। हयाम माँ को परेशान देखकर फ़ौरन बोली, अम्मी क्यों फ़िक्र कर रही हैं आप हाइफा की इतनी? माहा ने भी हयाम की बात से इत्तफाक किया। जी अम्मी, हयाम बिल्कुल ठीक कह रही है, कैसे फ़िक्र ना करूँ बेटा। बचपना देखो हाइफा का ख़त्म ही नहीं हो रहा है, बड़ी हो गई है। खैर से अगले हफ्ते तुम्हारी शादी है, उसके बाद मुझे उसकी शादी की फ़िक्र है। हयाम कौन करेगा उससे शादी? इसके इस बचपने के साथ ख़ानदान से भी कोई रिश्ता नहीं आता। तुम खुद बताओ, आखिर परेशान ना हूँ तो और क्या करूँ मैं? हादिया परेशानी से बोली जा रही थी। अम्मी सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दें। आप सब कुछ अल्लाह पर छोड़ देंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। बंदों पर भरोसा ना करें, अल्लाह पर भरोसा करें, जो हमें 70 माओं से बढ़ कर जाता है। माहा ने भी कहा, बिल्कुल ठीक कहा हयाम। और वैसे भी अम्मी, हमारी हाइफा में किस चीज़ की कमी है सिवाय अक्ल के? माहा की इस बात पर वो दोनों हंसी। बिल्कुल ठीक कहा भाभी। वैसे भी अम्मी आप देखिएगा, हाइफा के लिए अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा लड़का नसीब में लिखा होगा। हादिया बेगम ने इंशाल्लाह कहा, पर कौन जाने कि लड़का नसीब में लिखा जा चुका है, बस हाइफा तक पहुंचने में से थोड़ा वक्त लगेगा, अभी जारी है। बहुत शुक्रिया।